گر نبی پر پڑا رہوں گا، معنی جو ہے وہ بدل جاتا ہے اللہ، اس لیے اس ہا کو بیچ حلق سے نکالنے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ فاتحہ یہ بڑی اہم صورت ہے اور قرآن مجید کی سب سے عظیم صورت سورہ فاتحہ ہے۔ کئی ناموں سے اس کو نوازا جی، کئی ناموں سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے، اس کو سورہ شافیہ بھی کہا جاتا ہے، سورہ کافیہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، سورہ مانعہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، سورہ دعا بھی کہا جاتا ہے، سورہ صلاۃ بھی کہا جاتا ہے، سورہ مسئلہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، اور سورہ فاتحہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح اور بھی اس کے بہت سارے نام ہیں۔ تو میں نے دیکھا حضرت عاملین اس کا بہت فائدہ اٹھاتے ہیں اس سورہ کا، کہ اس میں شفا اللہ پاک نے بہت رکھی ہے، تو وہ یہی پڑھ کے دم کرتے ہیں تو اللہ پاک اس کے ذریعے سے مریضوں کو شفا عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تلفظ اور فرما دیں آپ۔ تو اس کا تلفظ وہ اس طرح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ اس کا صحیح تلفظ ہے۔ اس میں جو خاص جہاں پر ہمیں دھیان رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ الحمد یہاں پر ہا کو حلق سے نکالیں، اور رب العالمین عین کو حلق سے نکالیں، الرحمن الرحیم اس کو بیچ حلق سے نکالنے کی کوشش کریں، مالک یوم الدین یہاں پہ ماں کے الف کو کھینچیں اور جو دین کی یا ہے اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے، یعنی کہ مالکی کے میم کو کھینچنا ہے ماں کو، جی، اور دین کے دال کو کھینچنا ہے، جی، مالک یوم الدین۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایاک نعبد یہاں پہ یا کو کھینچنا ہے، ایاک نعبد یہاں عین کو حلق سے نکالنا ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ سبحان اللہ۔ اور بعض نمازی حضرات اس طرح کرتے ہیں، نعبد دال کو کھینچتے ہیں، تو دال کو بالکل نہیں کھینچنا ہے، ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، دال کو ادا کر کے فوراً آگے بڑھ جانا ہے، فوراً آگے چلے جانا ہے، وہاں وقت نہیں دینا ہے۔ جی جی۔ اسی طرح اہدنا الصراط، صاد کو جو ہے وہ یہاں موٹا کرنا ہوتا ہے، جی جی، سبحان۔ اگر صاد کو موٹا نہیں کیا اور تو پھر یہ سین کی طرف چلا جائے گا، اس لیے کہ سین کا صاد کا مخرج ایک ہے، جو اس میں فرق ہوتا ہے وہ صرف موٹا کرنے سے ہوتا ہے، اگر اس کو موٹا نہیں کیا گیا تو پھر یہ سین مخرج بن جائے گا، اور سین اور صاد دونوں الگ الگ حرف ہیں، الگ الگ حرف ہیں، تو اس لیے قرا کے صاد کو موٹا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، سبحان اللہ، اور قرا قل قا کو اس کو موٹا کرنا چاہیے، اس لیے کہ تا دال اور قا ان تینوں کا مخرج بھی ایک ہی ہے، یہ تا میں شمار نہ ہو جائے، ہاں، تو اگر اس کو پر نہیں کیا تو پھر یہ تا ہو جائے گا، عرف عام میں جسے تے بولتے ہیں، جی جی، تو اگر ہم نے اس کو سیدھا سیدھا ادا کر لیا تو قا کی جگہ تے ہو جائے گا، تے ہو جائے گا، جی جی، حرف کی چینجنگ ہو جائے گی، اور حرف کو بدلنا وہ بھی کلام الہی میں، اللہ تعالیٰ کے کلام میں نہایت بری بات، اللہ، اور کہیں کہیں تو حرف کے بدلنے سے اور جو ہے وہ زبر زیر کے بدلنے سے انسان جو ہے وہ کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے، معنی بھی کبھی کبھی ایسا ہے کہ الگ چینج ہو گیا تو نماز تک فاصل ہو جاتی ہے، نماز تک فاصل ہو جاتی ہے، تو صراط الذین انعمت علیہم، انعمت کا جو عین ہے اس کو حلق سے نکالنا ہے، علیہم کے عین کو ہمیں بیچ حلق سے نکالنا ہے، انعمت میں پہلا تو الف رہے گا، جو پہلا حمزہ ہے، ہاں، ان کو اس کو شروع حلق سے نکالنا ہے، ان کو، لیکن عم جو ہے عم اس کو ہمیں بیچ حلق سے نکالنا ہے،
اور لیکن ہوتا یہ ہے کہ یا تو کچھ لوگ ہمارے دونوں ہی بیچ حلق سے نکال دیتے ہیں یا دونوں ہی کو شروع حلق سے نکال دیتے ہیں، حالانکہ دونوں کا مخرج الگ ہے. ان کا آ یہ جو ہے وہ شروع حلق سینے کی طرف سے ادا ہوتا ہے، اور ام جو ہے یہ بیچ حلق سے ادا ہوتا ہے. انعمت. جی اسی طرح غیر المغضوب، ضاد بڑا مشکل مخرج ہے. اللہ صحیح فرمایا. اس لیے کہ جو ہے وہ اس کے جو بالکل قریب قریب اور بھی حرف ہیں وہ ادا ہو جاتے ہیں تو انسان سمجھ لیتا ہے کہ یہ ادا ہو گیا، جیسے کہ دال ہے یا جیسے وا ہے، زوئے جس کو کہا جاتا ہے. تو لیکن دال ہو یا وا ہو یا ضاد ہو یا جو ہے وہ زا ہو یا جیم ہو، یہ سب الگ الگ حرف ہیں. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کریں اور اس کی صفت سے اس کو ادا کریں تاکہ نماز ہم صحیح طریقے سے ادا کر سکیں. سبحان اللہ. لیکن جو ان تمام باتوں کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تلفظ پہ بھی غور و فکر کرنا ہے اور تلفظ پہ بھی ہمیں دھیان دینا ہے، لیکن تلفظ کے ساتھ ساتھ جو نماز کی جو روح ہے، نماز کی جو جان ہے، ہمیں اس نماز کی جان کی طرف بھی توجہ دینا ہے. جس طرح ہم تلفظ کو سیکھتے ہیں اسی طرح ہمیں وہ باتیں بھی سیکھنی چاہیے کہ جو نماز کی روح رواں ہے. اور وہ نماز کی جو روح رواں ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا دل وہ اللہ تبارک و تعالی کی یاد سے اس وقت غافل نہ ہو. سبحان. ہمارا دل اس وقت نماز کے دوران نماز ہی کے اندر ہو. اگر سجدے میں ہے تو سجدے میں سجدے ہی کا خیال ہو، کسی اور چیز کا خیال نہ ہو. خلاصہ یہ کہ جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں وہی بات ہمارے دل میں بھی اتری ہوئی ہو. جی جی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مفتی صاحب پھر یہ سورہ فاتحہ مکمل ہونے کے بعد، جی سورہ فاتحہ مکمل ہونے کے بعد پھر اگر ہمیں سورت پڑھنا ہے تو پھر تسمیہ ہم دوبارہ پڑھیں گے. ایک تو سورہ فاتحہ سے پہلے تسمیہ پڑھی تھی یعنی بسم اللہ پڑھی تھی، اور اب اگر ہم سورت ملا رہے ہیں تو پھر ہمیں بسم اللہ پڑھنا ہے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم سورت نہ ملائیں اور بیچ سورت سے شروع کر دیں. جیسے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی پھر اس کے بعد ہم سیقول السفہاء سے پڑھنا چاہ رہے ہیں تو بسم اللہ کی پھر ضرورت نہیں رہے گی. یا ہم جیسے لقد جاءکم پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پھر بسم اللہ کی ضرورت نہیں پڑے گی. مطلب قرآن شریف میں جہاں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے اگر ہم نے وہاں سے شروع کیا تو بسم اللہ ہمیں اس جگہ پڑھنا ہے. جیسے سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں ہم، قل ھو اللہ احد، تو اس سے پہلے بسم اللہ لکھی ہوئی ہے اور سورت کی یعنی کہ شروعات ہے تو ہمیں وہاں بسم اللہ پڑھنی ہے. کوئی بھی سورت اگر ہم شروع کر رہے ہیں تو ہمیں بسم اللہ پڑھنی ہے، اور بیچ سورت سے ہم پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر برکت کے واسطے پڑھی بھی جا سکتی ہے. سبحان اللہ. برکت کے واسطے پڑھ بھی سکتے ہیں. نماز میں خرابی نماز میں اس سے خرابی نہیں آئے گی. اچھا مفتی صاحب، اگر کسی کو 3-4 صورتیں یاد ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں سورہ اخلاص قل ھو اللہ ہی یاد ہوتی ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں تو 2-3 صورتیں یاد ہوں، تو ان کے لیے کیا بہتر ہے، سورہ اخلاص ہی پڑھیں یا جو اور صورتیں یاد ہیں ان کو ترجیح؟ جی اگر کسی کے جیسے 4 صورتیں یاد ہیں تو اس کے لیے فرضوں میں تو یہ ہے کہ وہ پہلی 2 رکعتوں میں الگ الگ صورت پڑھے. اگر کسی کی 2 یاد ہیں یا 4 یاد ہیں تو فرضوں کے اندر یا جو سنت مؤکدہ ہیں یا جو واجبات ہیں اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ وہ دونوں رکعتوں میں الگ الگ صورت پڑھے. مثال کے طور پر اس کو قل ھو اللہ احد یاد ہے اور سورہ فلق بھی یاد ہے تو وہ قل ھو اللہ احد پڑھے اور دوسری میں سورہ فلق پڑھ لیں. لیکن نفلوں کے اندر اختیار ہے. نفل کے اندر جو ہے ایک ہی صورت پڑھی جا سکتی ہے 4 رکعتوں کے اندر، اگرچہ اس کو پورا قرآن شریف بھی یاد کیوں نہ ہو، اگرچہ اس کو پورا قرآن شریف ہی یاد کیوں نہ ہو یا اور اس کو 10 صورتیں یاد ہیں، لیکن نفلوں کے اندر اور جو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں ان کے اندر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ایک ہی صورت کو 4 رکعتوں میں پڑھ لے. لیکن فرضوں کے اندر وہ الگ الگ پڑھے گا جس کو یاد ہیں، اور جسے یاد نہیں ہے تو پھر اس کے لیے تو رخصت ہے کہ وہ ایک ہی صورت کو
چاروں سنتیں اگر مؤکدہ ہیں یا سنتیں غیر مؤکدہ ہیں تو چاروں رکعتوں میں جو ہے اسی کو پڑھ لے، یا فرض کی جو 2 رکعتوں میں پہلی جو صورت ملائی جاتی ہے اس میں بھی اسی ایک ہی صورت کی ریپیٹ کرتا رہے، لیکن کوشش یہ کرے کہ اور صورتیں ہاں وہ سیکھنے کی کوشش کرے، یاد کر لے کلام الہی۔ تو اس میں حضرت اس کی مقدار اور بتا دیں آپ کہ کم سے کم کتنی بڑی صورت یا چھوٹی کتنی سے کم چھوٹی ہونی چاہیے؟ تو اس کی مقدار فرض کی الگ ہوتی ہے اور واجب کی مقدار الگ ہوتی ہے، سبحان اللہ، اور سنت کی مقدار الگ ہوتی ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے، سبحان جو قرات فرض ہے وہ ایک آیت ہے، ایک آیت پڑھنا یہ فرض ہے، ایک آیت پڑھنا فرض ہے۔ جیسے اب ایک آیت جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی ایک آیت ہے نا۔ اور جو واجب ہے، واجب اتنی ہے کہ کم سے کم اس میں 29 یا 30 حرف ہوں، 29 یا 30 حرف ہوں، یعنی چھوٹی 3 آیتیں ہوں یا چھوٹی 3 آیتیں ہوں، یا ایک ایسی بڑی آیت ہو جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر کم سے تو کم جب اس کی کوانٹیٹی جیسے کی جاتی ہے چھوٹی 3 آیتوں کی، جو سب سے چھوٹی جو قرآن مجید میں چھوٹی آیتیں ہیں، تو اس کے اندر 29 یا 30 حرف ہوتے ہیں، جیسے ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر، ان کے آپ حروف گنیں گے تو وہ حروف جو ہیں پہنچ جاتے ہیں، جی وہ 30 تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو 30 حرف کی قرات کرنا یہ سورہ فاتحہ کے علاوہ جو ہے یہ واجب ہے۔